بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل اور لسنرس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 2 سے پاک اسٹڈی کلاس 8 کا، وہ ہے کیبنٹ مشن پلان 1946 کا، یعنی کابینہ مشن منصوبہ. اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی کرپس مشن کی طرح ایک مشن آیا تھا جو ہندوستان کے سیاسی اور آئینی مسئلے کے حل پر ڈسکشن کرنے والا تھا. کرپس مشن ناکام ہوا. اس کے بعد شملہ جو کانفرنس ہوا، اس کے بعد جو 1945-46 کے الیکشن ہو گئے تھے، ان سب جو باتیں تھی یا جو ایونٹس تھے، تو کرپس مشن، شملہ کانفرنس یا 1946 کے انتخابات کے بعد پھر برطانوی گورنمنٹ نے ایک اور اسٹرگل کی، ایک اور کوشش کی. وہ کیبنٹ مشن پلان کی صورت میں تھی تاکہ جو ہندوستانی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، یعنی جو آئینی مسئلہ ہے یا جو آزادی کا مسئلہ ہے اس پر بات کی جا سکے. اس کے لیے جو برطانوی وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر آف UK تھے، لارڈ کلیمنٹ ایٹلی، اس نے خود ہی ایک مشن تجویز کیا تھا جو 3 ارکان پر مشتمل تھا. اس کو ہندوستان بھجوایا تھا کہ یہاں کی سیاسی رہنماؤں سے ملے اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہو سکے. سب سے پہلے بات کریں گے مشن کے متعلق. اچھا اسٹوڈنٹ، کیبنٹ مشن پلان 1946 پروپوزڈ بائی پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی. جو برطانوی وزیر اعظم تھے کلیمنٹ ایٹلی، اس نے خود ہی یہ جو کابینہ مشن منصوبہ تھا اس کو تجویز کیا تھا، یعنی یہ اس کے تجویز پر ہی آیا تھا. 3 ممبرز مشن تھا، 3 ارکان پر مشتمل تھا. لارڈ پیتک لارنس یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے، یہ انڈیا کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے. دوسرا جو ممبر تھا وہ تھا سر اسٹیپورٹ کرپس، جو کہ کرپس مشن کا ہیڈ رہ چکا تھا. اور تیسرا جو نام ہے وہ AV الیگزینڈر تھا. یہ 3 ممبر تھے اس مشن کے. تینوں کی تین جو تھی وہ کیبنٹ کے ممبرس تھے، یعنی منسٹرز تھے، وزراء تھے. پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی کی گورنمنٹ میں تینوں وزراء تھے. تو اس لیے چونکہ تینوں کیبنٹ کے ممبرس تھے، تینوں منسٹر تھے، اس لیے اس مشن کا نام بھی کیبنٹ مشن پلان 1946 رکھا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو مشن تجویز ہوا اور پھر وہ برٹش سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا، تو جو انڈیا تھی دلی، یہ مشن 24 مارچ 1946 کو دلی پہنچا تھا. مشن جو تھا وہ 24 مارچ 1946 کو دلی پہنچا تھا. اور بات کو بڑھانے سے پہلے میں اپنی جو بات ہے اس پورشن کا یہاں کہتا چلوں کہ جو 3 ممبرس تھے مشن کے، کیبنٹ مشن کے، آل آف دم فیورڈ یونٹی آف انڈیا فار اسٹریٹجک ریزنس. ان تینوں ارکان نے، اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ کا تو سٹینڈ الگ الگ تھا، لیکن اپنی طرف سے یہ تینوں جو ممبر تھے وہ جو یونٹی ہے انڈیا کی، یعنی تقسیم کے خلاف تھے اور یونٹی کو برقرار رکھنے کے حق میں تھے. وہ کیوں؟ وہ اسٹریٹجک ریزنس، جو اسٹریٹجک ریزنس ہے اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جو وائس رائے تھے لارڈ ویول، وہ اگرچہ میٹنگز میں تو شریک تھے لیکن وہ اپنی کچھ رائے وغیرہ نہیں دیتے تھے کیبنٹ مشن کے پلان میں. بس وہ صرف میٹنگ میں کبھی کبھی موجود ہوتے، باقی جو ڈسکشن کرنی تھی وہ ان ممبرز نے کرنی تھی. اچھا، اس کے علاوہ جو ریڈنگ ہے اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی لینتھی ہے، تو ایک لیکچر میں، ایک ویڈیو میں اس کا سمانا مشکل ہے، اس لیے میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پیج نمبر 1 اور جو فرسٹ پیراگراف ہے اس اگلے پیج پر، یہ فرسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے، پھر جو اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ٹل دا اینڈ ہوگی. تو یہ لیکچر ہمارا 2 ویڈیوز میں ڈیوائڈ ہوگا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں کوئی لیکچر 2 ویڈیوز میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کافی لینتھی ہے. اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیبنٹ مشن از این امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ان دا فریڈم موومنٹ آف مسلمز آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ. یہ جو کابینہ مشن ہے یہ برصغیر کے مسلمانوں کے جو آزادی کی تحریک ہے اس میں یہ ایک اہم جو موڑ ہے، اس کو حیثیت حاصل ہے.
آفٹر دا فیلئر آف کرپس مشن 1942 کی ناکامی کے بعد دا برٹش گورنمنٹ سینٹ اے مشن آف 3 ممبرز آف برٹش کیبنٹ ٹو سرچ فار دا پاسبل سولوشن آف دا انڈین پرابلم. تو جو گورنمنٹ تھی برٹش کی اس نے 3 ارکان پر مشتمل ایک وفد کابینہ وفد کے نام سے ہندوستان بھیجا تاکہ جو ہندوستان کا جو مسئلہ ہے اس کی ممکنہ حل تلاش کی جا سکے. جس طرح میں نے پہلے بات کی 3 ارکان پر مشتمل مشن تھا، یہ ہندوستان آیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا آنے کا کہ جو ہندوستانی مسئلہ ہے، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آئین نہیں بن رہی تھی. اگر برٹش گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی آئین بنا لیتی تو ہندوستانی جو کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر تھے وہ ان کو نہیں مانتی تھی. اگر یہ کوئی تجاویز دے دیتے تو کانگریس مسلم لیگ کی پروپوزلز کو، مسلم لیگ کانگریس کے پروپوزل کو نہیں مان رہی تھی. دوسری طرف جو آزادی کی تحریک جاری تھی تو کانگریس یونائٹڈ انڈیا اور مسلم لیگ جو تھی وہ پارٹیشن کی بات کر رہی تھی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ مشن آیا تھا تاکہ ان لوگوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ کروایا جا سکے. مشن آن ارائیول ایٹ انڈیا میٹ ود لیڈرز انکلوڈنگ مولانا عبدالکلام آزاد اینڈ گاندھی فرام کانگریس. جب مشن ہندوستان پہنچا تو وہ کانگریس کے رہنماؤں سے ملا جن میں مولانا عبدالکلام آزاد اور گاندھی شامل تھے کانگریس کے، اینڈ قائد اعظم فرام دا مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کی طرف سے وہ قائد اعظم سے ملے تھے. دا قائد اعظم ریپرزینٹنگ دا مسلم انسسٹڈ آن دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. قائد اعظم سے ملاقات کے دوران قائد اعظم نے پاکستان کے بنانے پر زور دیا، اصرار کیا کہ تقسیم ہونی چاہیے اور پاکستان بننا چاہیے. قائد اعظم نے مشن کو دوبارہ سے اس بات کی جو تھی وہ یاد دہانی کروائی، ریممبرنگ کروائی. جس طرح مختلف مواقع پر پہلے بھی قائد اعظم نے بات کی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو اور پاکستان بن جائے. وائل کانگریس انسسٹڈ آن یونائٹڈ انڈیا، جبکہ کانگریس نے متحدہ ہندوستان کے حق میں دلائل دے دیے. انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں کر تقسیم نہ ہو اور ہندوستان کیوں کر متحد رہے، تو انہوں نے اس بات پر زور دیا. The cabinet mission during discussion were convinced upon the causes of separation from Hindus. کابینہ مشن جو بحث کے دوران تو اس بات پر وہ کنونس تھے، ان کو یقین تھا کہ کیوں کر مسلمان ہندو سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اس بات کا تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمان جو جدا ہونا چاہتے ہیں وہ بات تو درست ہے، یہ بات جائز ہے مسلمانوں کے جدا ہونے کا. اینڈ اپوزڈ دا آئیڈیا آف پاکستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کا جو تصور تھا، پاکستان کے بنانے کا جو مطالبہ تھا، اس کی مخالفت کی. آن دا بیسس دیٹ اٹ از امپاسبل ان پریکٹس، کہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے. یعنی ڈسکشن کے دوران ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمان اگر ہندو سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو وہ گراؤنڈ تو صحیح ہے، بالکل درست ہے، لیکن پاکستان کا جو بنانا ہے وہ ناممکن ہے عملی طور پر، مشکلات کی وجہ سے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی مائیگریشن کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں پھر ناممکن ہے. وہ اس بات سے ڈرتے تھے. Several sessions of discussion were held between the Muslim League, the Congress and members of the British cabinet. مسلم لیگ کانگریس اور جو برٹش کیبنٹ کے جو ارکان تھے ان کے درمیان کئی جو ملاقاتیں وہ ہو گئی، اجلاسیں ہو گئی. بٹ the parties could not agree at any formula، لیکن جو سیاسی جماعتیں تھی، جو پارٹیاں تھی، وہ کسی فارمولے پر متفق نہ ہو سکے. Therefore, at the end, the cabinet mission submitted the proposal on 16 May 1946. اس لیے 16 مئی 1946 کو کابینہ مشن نے اپنے طرف سے خود ہی تجاویز وہ پیش کر دیے. جب ان کے درمیان بات نہ بن سکی، کانگریس اپنی بات پر مصر تھی، مسلم لیگ اپنی بات پر زور دے رہی تھی، کابینہ مشن کا اپنا منصوبہ تھا. تو جب یہ ملاقاتیں ناکام ہو گئی تو کابینہ مشن نے اپنی طرف سے تجاویز 16 مئی 1946 کو پیش کیے. تجاویز کانگریس اور مسلم لیگ کے سامنے رکھے اور ان سے کہا کہ ہماری طرف سے پیش کردہ پروپوزل ہے، ان کو دیکھ لیں، اگر آپ لوگ اس سے ایگری ہے تو پھر ہم بات کو آگے بڑھا دیں گے، اگر آپ لوگوں نے اس کو نامنظور کیا تو پھر جو آگے کا لائے ہے عمل ہے وہ برٹش گورنمنٹ ہوتے ہی طے کرے گی. دیز پرپوزل کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس، اور یہ جو تجاویز تھی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. شارٹ ٹرم پرپوزل 1، دا شارٹ ٹرم اینڈ 2 لانگ ٹرم پرپوزل. ایک جو تھا وہ قلیل المیعاد تھا، تھوڑے عرصے والا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ طویل المیعاد تھا یا لمبے عرصے والا جو تجاویز تھے وہ تھے. 2 حصوں میں تقسیم کروائے گئے، ایک جو مختصر عرصے کے لیے تھے اور ایک جو تھی طویل عرصے کے لیے. According to the short-term proposals, the party which will accept this proposal will be invited to be included in the interim government.
اور جو شارٹ ٹرم تجاویز تھی ان کے مطابق جو سیاسی جماعت ہماری ان تجاویز کو مانے گی ہم ان کو عبوری حکومت میں جو 1945-46 کے الیکشن ہوئی تھی اور اس کے بعد جو حکومت بننی تھی تو ہم حکومت میں اسی پارٹی کو شامل کروانے کی دعوت دیں گے جو ہماری ان تجاویز کو مانیں گے. جو نہ مانیں ہم ان کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دیں گے. As per long-term proposals, it was mentioned that all the provinces of India will be divided into 3 groups اور جو طویل المیاد منصوبہ تھا اس کے مطابق ہندوستان کے سارے صوبے جو ہے ان کو ہم 3 گروپس میں ABC میں ڈیوائیڈ کر لیں گے. یعنی کیبنٹ مشن نے جو تجاویز پیش کی ان کے 2 حصے تھے, ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم تو یہ تھا کہ جو ہماری تجاویز مانے گی ہم ان کو انٹرم گورنمنٹ میں انکلوڈ کر لیں گے اور جو ہماری پروپوزل نہیں مانیں گے ہم ان کو انٹرم یا عبوری حکومت میں شامل ہونے کی انویٹیشن نہیں دیں گے. جو لانگ ٹرم پروسیس ہے اس کے مطابق پروپوزل یہ ہے کہ پوری جو سب کانٹیننٹ ہے یا جو برٹش انڈیا ہے اس کے پروونسز کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے, 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے, A, B اور C گروپ. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو A گروپ ہے اس میں ہندو اکثریتی اضلاع ہے, B اور C دونوں میں مسلم میجورٹی پروونسز ہے, B میں نارتھ ویسٹ کے ہے اور C میں نارتھ ایسٹ کے مسلم میجورٹی پروونسز شامل ہوں گے. اچھا, یہ جو ڈویژن ہوں گی وہ اس طرح ہوگی. گروپ A انکلوڈیڈ دا ہندو میجورٹی پروونسز. گروپ A میں ہندو اکثریتی اضلاع, وہ اضلاع جہاں ہندو لوگ جو ہے وہ اکثریت میں ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, وہ میجورٹی میں ہے, ان میں یہ گروپ وہ ہوگی. کون کون سی ہوگی؟ UP یونائٹڈ پروونسز, مدراس, بمبئی, سینٹرل پروونسز CP, اڑیسہ اینڈ بہار. یہ جو اضلاع ہے یہ ایک گروپ بنا لیں گے. یہ جو ہندو میجورٹی پروونسز ہے ان کو ہم ایک گروپ میں رکھ لیں گے. بی گروپ انکلوڈیڈ دا مسلم میجورٹی پروونسز پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اینڈ بلوچستان. گروپ B میں جو نارتھ ویسٹ کے مسلم میجورٹی پروونسز ہے سندھ, خیبر پختونخوا, پنجاب اور بلوچستان, یہ گروپ B ہوگی. گروپ C آلسو انکلوڈیڈ دا مسلم میجورٹی پروونسز, اور جو گروپ C ہے وہ بھی مسلم میجورٹی پروونسز ہوگی لیکن کہاں پر ہوں گی اس کو دیکھتے ہیں. تو جو آسام اور بنگال کے مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ گروپ C میں شامل ہوں گے. یعنی ٹوٹل 3 گروپس ہوں گے A, B, C. A میں ہندو میجورٹی پروونسز ہے, B اور C میں مسلم میجورٹی پروونسز ہے, B میں نارتھ ویسٹ والے ہیں اور C میں نارتھ ایسٹ والے ہیں. There will be a central executive consisting of all the groups having defense, communication and finance department. اب جو بات آگے بڑھے گی تو اس میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے تجویز کی کہ سینٹرل ایگزیکٹو ہوگی, مرکزی جو ایگزیکٹو ہوگی یا انتظامیہ, مرکزی انتظامیہ. یعنی جس طرح وفاقی حکومت ہوتی ہے یا ملک کی مرکزی حکومت ہوتی ہے تو ایک مرکزی حکومت ہوگی. سینٹرل ایگزیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی جو حکومت ہے وہ جو دفاع, مواصلات اور جو خزانے کے جو ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. یعنی مرکزی حکومت کے پاس ملک کا دفاع ہوگا, مواصلات کا نظام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خزانے کے جو معاملات ہیں وہ مرکزی حکومت چلائے گی. Important thing in this proposal was that if a province desired separation from any group after 10 years will have the right of separation. اور اہم بات ان تجاویز میں یہ بھی تھی کہ کوئی بھی صوبہ 10 سال بعد اگر ان میں سے کسی بھی گروپ سے A سے B سے یا C سے کوئی بھی پروونس وہ نکلنا چاہے تو ان کو یہ حق ہوگا کہ وہ 10 سال کے بعد نکل سکے. سمجھ گئی بات کو؟ اچھا, جو ہمارا آج کا یہ ویڈیو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم سیکنڈ پیج کے سیکنڈ پیراگراف فسٹ پیراگراف تک ڈسکس کریں گے. تو دوبارہ سے اب آتے ہیں اور اپنی جو لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. سمرائز یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ جو انڈین پرابلم ہے اس کو سولو کیا جائے. انڈین پرابلم سولو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے لیے آئین بنائی جائے, کنسٹیٹیوشن میکنگ کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو فریڈم مومنٹ ہے, جو آزادی چاہتے ہیں یہ انڈینس, مسلمان اور ہندو, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یعنی اس بات پر ان کو ایگری کیا جائے کہ کس طرح ہوگی, یہ یونائٹڈ انڈیا ہوگی یا اس کے علاوہ سپریشن ہوگی, یہ باتیں حل کرنی تھی. ان کے لیے برٹش گورنمنٹ نے پہلے بھی کئی مشن پہ جو آئے تھے
اب جو برٹش گورنمنٹ نے الیکشن کرائے، الیکشن کے بعد دوبارہ سے ایک سٹرگل کی، ایک کوشش کی، ایک مشن بھجوایا، کیبنٹ مشن 1946 کے نام سے 3 ممبرز پر مشتمل مشن تھا۔ ان کا ابھی وہی مقصد تھا جو کرپس کا تھا یا جو اس سے پہلے مشن آئے تھے، بس انڈین پرابلم کا سولو کرنا۔ یہ مشن جب آیا تو کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر سے ملے، لیکن ان کی جو اپنے پروپوزل تھے وہ جو یہ مشن لے کر آئے تھے اور جو کانگریس اور مسلم لیگ کا سٹینڈ پوائنٹ تھا یا جو ویو پوائنٹ تھا وہ الگ الگ تھا، تو اس لیے ان کے درمیان کوئی مذاکرات جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس لیے اس مشن نے خود ہی 16 مئی 1946 کو اپنی طرف سے پروپوزلز سبمٹ کیے، کانگریس اور مسلم لیگ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ایکسیپٹیبل ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ 2 پارٹس تھے پروپوزل کے، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم آسان تھا، شارٹ ٹرم یہ تھا کہ جو ہماری پروپوزل کو مانیں گے ہم ان کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل کر لیں گے، اور جو نہ مانیں ہم ان کو انٹرم گورنمنٹ میں شامل نہیں کریں گے۔ انٹرم گورنمنٹ یہ ہے جو الیکشن ہوئی تھی، ابھی اس کے بعد گورنمنٹ بنانی تھی، ابھی گورنمنٹ بنی نہیں تھی تو گورنمنٹ میں ہم ان کو شامل کریں گے جو ہماری ساتھ ایگری ہوں گے۔ اور لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہم پوری سب کانٹیننٹ کے 11 پروونسز کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے، اے، بی اور سی میں۔ اے میں ہندو میجورٹی پروونسز کو رکھ لیں گے، بی میں مسلم میجورٹی پروونسز ہوں گے اور سی میں بھی مسلم میجورٹی پروونسز ہوں گے، بی میں نارتھ ویسٹ والے اور سی میں نارتھ ایسٹ والے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ویڈیو تھا یہ کیبنٹ مشن کے فرسٹ پارٹ کے متعلق تھا۔ امید ہے آپ لوگ ہماری بات کو یا ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھ لیں، جو ڈیفیکلٹ میننگس ہیں ورڈ کے ان کو بھی دیکھ لیں، جو میں نے لکھے ہیں، باقی اتنے کچھ خاص مشکل الفاظ نہیں ہے۔ اسٹڈیز کنٹینیو رکھیں، ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز دیکھتے جائیں اور بات کو آگے بڑھاتے جائیں۔ لرننگ ٹائملی کریں، جو اس وی ٹی ہے اس کو بھی کر لیں، اور جو ڈیٹیل اس وی ٹی ہے وہ آپ لوگوں نے ریسیو کی ہوگی اور جو ریٹن ورک ہے وہ بھی کیا ہوگا۔ لرننگ جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں، جب آپ لوگ انشاءاللہ آئیں گے تو ایسا ہو کہ آپ لوگ لگے کہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے، آپ لوگ ریڈی ہے اور آپ لوگوں نے جو ورک ہے اس کو کنٹینیو رکھا ہے، کوئی گیپ وغیرہ اس میں نہیں آنے دیا ہے۔ تھینک یو۔